الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے یہ کلمات ہوں گے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک، بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پہ سونے تک، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات موجود ہیں. اسلامی نیا سال محرم الحرام رواں دواں ہے، شروع ہے. اسلامی نیا سال محرم الحرام، اس کی ایک خاص فضیلت قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض فی 4 حرم. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، عظمت والے بنائے ہیں. اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ وہ 4 مہینے جس میں رجب، شعبان، ذی القعدہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم ہیں، معظم ہیں، شرافت والے ہیں، عظمت والے ہیں. تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، لیکن اس کے بعد یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں. پھر محرم کی یہ فضیلت حدیث مبارک میں آئی ہے: افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شہر اللہ المحرم. یہاں بھی ایک بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی. ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ محرم. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ محرم کی نسبت اللہ کے ساتھ کر دی. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن محرم کو خاص ہائی لائٹ کیا سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محرم کا مہینہ شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی حدیث میں دوسری خاص فضیلت یہ وارد ہوئی کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزے فضیلت والے ہیں، رمضان کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہیں، زیادہ ثواب والے ہیں، تو وہ محرم کے روزے ہیں. جب ہم کتابیں پڑھیں گے تو صحیح علم علماء سے رجوع ہوں گے اور علماء کرام کی تصنیف کردہ کتابوں کو پڑھیں گے تو صحیح علم ہمارے پاس آئے گا. کتنے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے روزے رمضان کے بعد افضل ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کے روزے افضل ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے بعد اگر افضل روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور اس میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. پہلی محرم سے لگا کر 29 یا 30 محرم تک XYZ کوئی بھی
تاریخ کو کسی بندے نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب رمضان کے بعد سب سے افضل وہ روزہ گنا جائے گا اللہ کے وہاں۔ مثال کے طور پر آج کل مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اگر رمضان کے روزے میں ہم کو 100 پوائنٹ ثواب ملتا ہے تو محرم کے روزے میں 90 پوائنٹ ملے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اتنا بڑا ثواب کسی اور مہینے میں نہیں ملے گا۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے 1 سے لگا کے 30 محرم تک کسی بھی دن رکھے، 1 رکھا 2 رکھے تو اس پر یہ ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ محرم کے مہینے کا 1 روزہ، محرم میں کوئی بندہ یا اللہ کی بندی 1 روزہ رکھے اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ویسے نیکی کیا اللہ کے وہاں یہ قانون ہے کہ 1 نیکی کا وہ 10 ملے گی، لیکن محرم کی یہ خاص اسپیشلی بینیفٹ ہے کہ محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھا تو اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے میں 1 دن کو خاص فضیلت بخشی ہے، یوم عاشورہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کیوں ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب کون شخصیت ہیں؟ علماء جانتے ہیں، اس وقت کے شیخ الاسلام ہیں۔ اگر ہر زمانے میں ایک شیخ الاسلام ہوتا ہے، اگر اس دور میں اگر کوئی شیخ الاسلام ہے تو تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ بڑی اونچے اعلیٰ استعداد اللہ تعالیٰ نے علم کی ان کو عطا فرمائی ہے۔ ہر بات جو بولتے ہیں تحقیق کے ساتھ بولتے ہیں، ذرا بھی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تقریر سننی ہو تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری ہے۔ کتابیں پڑھنی ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی سعید احمد پالنپوری ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ نافع تقریریں، نفع دیوانے والی تقریر اگر کسی کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، جو آج کے دور کی زبان بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ رجال پیدا کرتا ہے۔ آج کے دور کی اگر زبان جو بولتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ ان کی تقریروں سے حق واضح ہوگا، صحیح اسلام سمجھ میں آئے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے یوم عاشورہ کو کیوں فضیلت بخشی ہے، وجہ کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس بات میں پڑے کہ اللہ نے کیوں بخشی ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک کل ہے، خالق کائنات ہے، زمین اور آسمان اس نے بنائی، رات اور دن اس نے بنائے۔ وہ چاہے تو ایک رات کو شب قدر بنا دے، وہ چاہے تو جس کو چاہے شب برات بنا دے۔ اس میں بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ پوچھے اور اس تحقیق میں لگے کہ اس دن کو جو ہے یوم عاشورہ کو اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے۔ پھر فرمایا کہ روایتوں میں اور احادیث میں جو واقعات ہیں اس کے تناظر میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اللہ نے خاص فضیلت بخشی ہے۔ اور ایک کمزور روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے، کمزور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ یوم عاشورہ کو ہوئی تھی۔ اور بہت سارے واقعات، لیکن وہ تمام صحیح روایت نہیں ہے۔ ایک پکی اور ٹھکی روایت، صحیح روایت یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کی قوم کو فرعون کے ظالم کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا خدائی دعویٰ کرنے والا انسان تھا، اور اس نے ایسے زبردست ظلم بنی اسرائیل کے اوپر ڈھائے تھے، عالمی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی انسان نے انسانوں پر ایسے ظلم ڈھائے ہوں۔ بنی اسرائیل پر جو ظلم، ایک زمانہ تھا جب اسی ملک کے اندر برہمنوں نے دلتوں کے اوپر اور کمزور ذاتی کے اوپر جو ظلم ڈھائے تھے، اس سے کہیں زیادہ
فرعون نے اپنی اس قوم بنی اسرائیل قوم کے اوپر ظلم اٹھائے تھے. ایک دم نیچی کوالٹی کا، سب سے لاسٹ کوالٹی کا جو کام ہوتا تھا فرعون وہ بنی اسرائیل سے لیتا تھا. ایک عرصے تک، ایک عرصے نہیں سال ہا سال تک وہ قوم ظلم کے اندر دبی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے، بنی اسرائیل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 30 پارے میں سے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ذکر فرمایا ہے، کئی بار ذکر فرمایا ہے، تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ایک وقت ایسا آیا جب قربانی ایک سطح پر پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ظالم کے ظلم کا خاتمہ لکھ دیا جاتا ہے. جب ایک وقت آیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں. پیچھے فرعون نے راتوں رات اس کو پتا چلا کہ موسیٰ نکل گئے ہیں، تو ان کے تعاقب کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا. اب موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر آ گیا، راستہ کوئی نہیں ہے، نائل سمندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، اب کیا ہوگا، پوری قوم ساتھ میں ہے اور قوم سے وعدہ کیا ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کے ظلم سے نجات دلائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس ڈنڈے کو پانی کے اوپر مارا. اس سمندر کے اندر 12 راستے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، ہر قبیلے کا ایک راستہ. جیسے ہم بڑے ہائی وے پہ جاتے ہیں، 4th لین، 6th لین، 8 لین، باقی کنٹری میں 8 لین، یعنی 8 راستے ہوتے ہیں. اس طرح سے 12 راستے اس سمندر کے اندر بن گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جلدی سے اس راستے سے پار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ راستہ ہم کو نصیب ہوا ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے. فرعون نے دیکھا کہ یہ تو کہ آسانی سے پار ہو گئے. اب فرعون جانا نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ فرعون اس راستے کے اوپر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ہلاکت لکھ دی جا چکی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام فرعون جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا اسی جیسی گھوڑی لے کر جبرائیل علیہ السلام آگے آئے. اس گھوڑی کو دیکھ کر وہ گھوڑا بلکا اور گھوڑی کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی چلنے لگا. اور پورا لاؤ لشکر فرعون کا تھا، وہ سب فرعون کے پیچھے آنے لگے. فرعون جو ہے اب اپنی قوم کو کہا دیکھو میں خدا ہوں. وہ جانتا تھا میں خود خدا نہیں ہوں، وہ تو جانتا تھا میں ٹٹی کرنے میں بھی اس خدا کا محتاج ہوں، لیکن اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں خدا ہوں، میرے لیے راستے بن گئے، چلو اس راستے میں. اب جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سمندر کے پانی کو کہ مل جاؤ. پانی ملا ہے. فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر، پورا لشکر اسی وقت وہیں پر غرق ہو گیا، ڈوب گیا. فرعون کی لاش اللہ نے قیامت تک عبرت کے لیے رکھی ہے. وہ مصر کے عجائب خانے میں آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر لکھو گے فرعون کی پوری لاش بتاتے ہیں. وہ جو دن تھا جس وقت فرعون ظالم، اس کے ظلم سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو یعنی یہودی قوم کو، وہ جو دن تھا وہ یوم عاشورہ تھا. یہ پکی ٹھکی روایت ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس دن یوم عاشورہ کو جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور ان کی پوری قوم بھی روزہ رکھتی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے پوری قوم عید کا دن مناتی تھی کیونکہ ظالم فرعون غرق ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی رمضان کے روزے تو بہت دیر بعد فرض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے فرض تھے، اس لیے مکہ کے اندر آپ محرم کے اندر یہ 10ویں محرم کا روزہ خاص رکھتے تھے. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھی یوم عاشورہ بولا جاتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صرف امام حسین آتے ہیں کہ امام حسین کی وجہ سے یوم عاشورہ کو فضیلت ملی. یہ سمجھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین جو ہے مکمل ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے 50 سال بعد حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. اس لیے یہ سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ امام حسین کی وجہ سے یوم عاشورہ کو فضیلت ملی، بلکہ یہ امام حسین کی فضیلت ہے کہ ان کو یوم شہادت کے لیے اللہ نے اگر کوئی دن چنا تو وہ یوم عاشورہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ پہنچے ہجرت فرما کے تو مدینہ میں بھی آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا اسی 10 محرم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور اسٹرکٹلی حکم تھا حضور کا، کیونکہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. پھر سن ہجری 2 میں یعنی ہجرت فرمانے کے دوسرے سال جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایام معدودات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کون سے کہ چند دنوں کے لیے. وہ چند دن کون سے؟ 29 یا 30 دن رمضان کے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر، یہ سب قرآن سے ہے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب جو ہے محرم کا روزہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. اب یہ روزہ مستحب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اتنا اہتمام حضور کسی روزوں کا نہیں کرتے تھے جتنا کہ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے. صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے. پھر صحابہ نے دیکھا کئی سال بیت گئے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی قوم، جیسے ہماری پڑوسی قوم ہندو ہیں، مدینہ کی ان کی پڑوس میں رہنے والی قوم یہودی تھی، تو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی قوم یہ بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال میں 9واں روزہ ملا کے رکھوں گا. یوم عاشورہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا کے رکھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوری زندگی صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن تمنا یہ ظاہر کی کہ اگلے سال میں 9ویں محرم کا روزہ بھی ملا کے رکھوں گا. اگلے سال آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا. اس لیے صحابہ نے پوری زندگی جو بھی روزہ رکھتے تھے وہ 9 اور 10 ملا کے رکھتے تھے. اس لیے علماء نے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھنا مستحب ہے، ایک روزے رکھنا خلاف اولا ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، کوئی رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب ندوی پٹنی مد ظلہ العالی دامت برکاتہم، انہوں نے آج سے 5 سال پہلے پناگر واڑہ کے اندر واعظ تھی، تو وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والی قوم، یہاں تو یہودی نہیں ہے، کوئی یہودی اب روزہ رکھتے جہاں ہے وہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے، اس لیے اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 2-3 منٹ ہوگی، شاید وقت ہو گیا، لیکن بات بہت اہم ہے، اس لیے میں انشاءاللہ بات پوری کر کے ہی بات ختم کروں گا. یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ کہ جس نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہ، یہ بات خاص یاد رکھنا، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کبیرہ گناہ کون سے، صغیرہ گناہ کون سے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، وقت کم ہے،
یہ جتنے ایسے اعمال ہوتے ہیں، وضو کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسلمان جب دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ جس سے گناہ اتنے جو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط اللہ نے لگائی الا من تاب، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو محرم کا 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ سنت کی اتباع کرنے کی اللہ کے نبی کی محبوبیت ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ دوسری یہ ایک کام تو یہ کرنا ہے روزہ رکھنا، دوسرا کام یوم عاشوراء کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کے اندر تھوڑی وسعت کرنا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور کئی صحابہ یوں فرماتے ہیں ہم نے اس پر تجربہ کیا تو بالکل صحیح پایا کہ جو یوم عاشوراء کو اپنے گھر کے اندر خرچ کے اندر وسعت کرے گا، مثال کے طور پر روزانہ 1 سالن بنتا ہے تو ہم 2 سالن بنائیں، اگر 2 سالن بنتے ہیں تو 3 بنائیں، اگر تھوڑی سی سویٹ لے آئے، مٹھائی لے آئے گھر کے اندر، فضول خرچی نہیں ہے لیکن صرف تھوڑا سا خرچ کے اندر وسعت کر دیا۔ اگر روزانہ کا ہمارا خرچہ 300 ہے تو یوم عاشوراء کو 500 کر دیا یا 600 کر دیا، تو اس پر فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، اور صحابہ فرماتے، اولیاء کرام فرماتے ہم نے اس کا تجربہ کیا، اس کو صحیح پایا، اور آج بھی جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہاں پورے سال اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں۔ صرف ایک دن اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا، یہ 2 کام سنت اور شریعت سے محرم میں کرنے کے ہیں، ایک روزہ رکھنا اور 10ویں محرم کو خرچ میں وسعت کرنا۔ باقی جتنے کام جو ایل پھیل شیطانی کام جو وجود میں آ گئے ہیں کہ امام حسین کے نام پر، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جو شیطانیت، مردودیت، ابلیسیت جو ناچ رہے ہیں، اور جو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں آلات میوزک کو ختم کرنے آیا ہوں، اس آلات میوزک کو نبی کے نواسے کے نام پر بجا رہے ہیں، یہ سب شیطانیت والے کام ہیں، اس سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے محلے والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تعزیہ دیکھنے جانا، گھوڑے دیکھنے جانا، یہ سب ناجائز امور ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا میں کیونکہ وقت ہو چکا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو چکی ہے اور سنت